پارہ نمبر 30۔ الحمدللہ ہم اپنی بک کے اینڈ پر آ گئے ہیں۔ پارہ نمبر 30 میں دیکھیں گے کہ اللہ کی بخشش کی کون سی آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 30 میں سورہ بروج دیکھیے، سورہ نمبر 85، اس کی 13 سے لے کے 16 آیت تک میں بخشش کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14 میں بخشش ہے، لیکن ہم اس کو 13 سے لے کے 16 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعیدو اور وہی لوٹائے گا، وہوا اور وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید عرش والا بڑی شان والا، فعال کر گزرنے والا، لما اسے جو، یرید وہ چاہتا ہے۔ اور خوبصورت آیت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی بار کہاں پیدا کیا اس نے؟ دنیا میں۔ دوبارہ کہاں پیدا کرے گا؟ دوبارہ پیدا کرے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سے لوگ پیدا ہوں گے اور میدان حشر میں سب اکٹھا ہوں گے۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ عرش کا مالک بزرگی والا بڑی شان والا ہے۔ یہاں اللہ کے عرش کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے اور وہ اس عرش کا مالک ہے اور بہت بڑی شان والا ہے۔ وہ جو چاہے اسے کر گزرنے والا، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی وہی اپنی قوت اور قدرت سے پہلی بار پیدا کرتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 14، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ بخشش کرنے والا کہہ کر یہ امید دلائی گئی کہ کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، یعنی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو بنایا ہے، وہ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ سب سیدھے راستے پر چل کر جنت میں جائیں، اور سزا اس وقت دیتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے رکتا نہیں۔ جب انسان اتنی زیادہ سرکشی کرتا ہے اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، یعنی پوری کائنات سے بلند عرش کا مالک ہے۔ عرش جو سب سے اوپر ہے، مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا مجرم، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے، اتنا بڑا اس کا عرش ہے، اس کا مالک ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، کوئی اگر سرکشی کرے تو اس سے بچ کر کہاں جائے گا۔ بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو خبردار کیا گیا کہ وہ جان لے کہ وہ کس ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ یعنی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، کس سے گستاخی کر رہا ہے۔ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے بندے کو کہ وہ عرش کے مالک کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو۔ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، یعنی جو
وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اسی کے حکم اور مشیت کو ٹالنے اس کی مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک بار کوئی چیز پلان کر دیتے ہیں، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اسے کوئی روک سکے یا بدل سکے۔ یعنی اللہ کی عظمت یاد دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہستی ہے، کیا عظمت ہے، وہ اس آیت میں بتائی گئی۔ پارہ نمبر 30 سورہ النصر کی آیت نمبر 1-3 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب آ جائے نصر مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ دین میں اللہ کے، افواجا فوج در فوج، فسبح تو تسبیح کیجئے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور بخشش مانگیے اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج آتا دیکھ لیں، تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے، آخری سورت جو نازل ہوئی یہ آخری سورہ ہے۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی اللہ اکبر اور استغفار کا حکم دیا گیا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج آتا دیکھ لیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہو جائے، یعنی جیت جائے مسلمان، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے ایک دو لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغامبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، یعنی سچا دین ہے، جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اور اس کی مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت کا کام دیا تھا اب وہ پورا ہو چکا ہے، یعنی آپ کا مشن جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے اب اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے، حمد اور تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری دنوں میں جب انسان کو ایسا لگے کہ ہاں اس کے سب کام پورے ہو گئے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے جو زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں، انسان کو لگے کہ ہاں وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، تسبیح،
تحمید، استغفار، یہ 3 چیزوں پہ زیادہ یعنی اللہ کی بہت بہت بڑائی بیان کرنا چاہیے، بہت اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی تسبیح، تحمید یہ سب کرنا چاہیے، اور ساتھ میں استغفار کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں تو وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ بندے کو بہت وقت ملتا ہے تاکہ وہ استغفار کر لے، اور جب اتنی عمر لے کے وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر گناہ ہوں گے اس کے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں کہ میں نے تو تمہیں اتنی عمر دی تھی، تم نے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگی؟ یعنی تمہارے پاس تو اتنا وقت تھا نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایگزام کا ٹائم آپ کو ایکسٹرا مل جائے، کہ آپ کو ایکسٹرا آورس مل جائیں کہ آپ اور چلیے اپنے جو اپنے پیپر جو لکھا ہے پورا، اس میں جو بھی آپ نے غلطیاں کی ہوں، چلیں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی غلطیاں اس کو ٹھیک کر لیں۔ تو کیا کرے گا انسان؟ دوبارہ سے اپنا پیپر پڑھے گا نا، اور جہاں جہاں بھی اس کو ایسا لگے گا کہ ہاں مجھے کچھ چیز رب کرنی ہے تو وہ رب کر لے گا اور کریکٹ کر لے گا اپنے جو بھی آنسرس ہوں گے۔ تو انسان کو جب لمبی زندگی ملتی ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنی جتنی بھی اس کی زندگی گزری ہے اس پر غور کر سکتا ہے کہ اس سے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے حق دے سکتا ہے، اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے، اگر روزے پورے نہیں ہوئے تو روزے پورے کر سکتا ہے، اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی ہے تو پوری زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، بہت زیادہ ذکر کر سکتا ہے، بہت زیادہ استغفار کر سکتا ہے، اپنے ایک ایک گناہ یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ تو اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ وہ اپنا پورا پیپر جو ہے اس کا کریکٹ کر سکتا ہے وہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو کہا گیا کہ جب پوری ذمہ داری ختم ہو جائے، سب آخری وقت آ جائے، تو یہ 3 کام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری پوری بک ختم ہو گئی، اللہ کا شکر۔ یہ اس میں 2 بکس تھیں کہ بہت بڑی بڑی بکس تھیں، آلموسٹ 290 پیجز کی 2 بکس ہیں۔ پہلی بک میں پارہ نمبر 1 to 15 تک ہم نے کور کیا تھا، پھر سیکنڈ بک میں ہم نے پارہ نمبر 16 سے 30 تک جتنی بھی بخشش کی آیتیں آئی ہیں انہیں کور کیا ہے۔ تو بخشش کی آیتیں آلموسٹ 213 ہیں، لیکن اس کے آس پاس جو بھی ہم نے اس کی آیتیں اس سے ریلیٹڈ پڑھیں تو اس کو ملا کے بہت ساری آیتیں ہو جاتی ہیں، یعنی 213 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بک یہاں ختم ہوئی۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس میں ہر چیز سب ایک لائبریری ہے، یہ سمجھیے آپ پوری لائبریری ہے جس میں ہم نے ساری بکس اکٹھا کی ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو جو بھی کتاب چاہیے ہوتی ہے، پھر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جو بک چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ٹاپک کی بک یہاں پر اویلیبل ہے اور آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ یوٹیوب چینلز ہیں، یہ تو بڑوں کا چینل ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بچوں کا چینل ہے، اور یہ گوگل ڈرائیو ہے، اس میں بھی ساری بکس ہیں، آپ چاہیں تو گوگل ڈرائیو کو پورا سیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں آپ جتنی ہو سکے ہمیں بکس بانٹنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ تقبل اللہ منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، یہ جو بھی تیرے راستے میں جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمانا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔